اس نے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس انسان نے اس کے دادا جی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور آج وہ بھی اس کے دادا جی کی طرح مجبور اور لاچار بالکل اسی حال میں مصطفیٰ شاہ کے سامنے بے بس بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو مصطفیٰ، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارنا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ نہ جانے کیا سوچ کر رومان نے مصطفیٰ شاہ کے سامنے لفظ بھائی استعمال کیا تھا، مگر ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ اتنا زوردار تھپڑ کھا کر کان میں سیٹیاں بجنے لگی، دماغ کچھ پل کے سن ہو گیا۔ مجھ سے کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش مت کرنا بھائی کا تو بالکل بھی نہیں، وہ پوری قوت سے داڑا۔ بھائی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جگڑ چکے سرکویا نے اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جو احسن نے کیا وہ بھائی کرتا ہے، بھائی جان اور رشتے بچاتے ہیں۔ جس طرح احسن نے میری جان بچائی، بھائی رشتوں کا برم رکھتے ہیں اور اپنوں کی خوشی کے لیے ہر قربانی دیتے ہیں۔ جیسے احسن نے دی میری جان بچانے کے لیے، اس نے اپنی انا، غرور، خودداری کی قربانی دے دی اور ایک انجان ملک میں در در کا بیکاری بن گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، جس بھائی لفظ کے سہارا لے کر تم خود کے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو، وہی سزا بھی تجویز کرے گا۔ نہیں پلیز نہیں، مجھے ایک موقع دو، میں سدھر گیا ہوں۔ ہیلو احسن، بنا کسی دیری کے مصطفیٰ نے احسن کو کال لگائی۔ ایسا اچانک یوں مصطفیٰ شاہ کی کال پر اسے حیرت ہوئی۔ تم سے کچھ پوچھنا تھا؟ جی سر پوچھے، تمہاری نظر میں سب سے بدترین سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب سر؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب بعد میں پوچھنا، پہلے میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ احسن کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ بیکاری؟ میرے حساب سے اس دنیا میں بیکاری ہونا سب سے بدترین سزا ہے، جس میں روز انسان کی عزت نفس کی تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کے طعن و طرز اور ذلالت کا کھانا ہر پل ہر لمحہ، احساس کمتری، احساس بے بسی پل پل میں سو سو بار مارتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا تجربہ بیان کیا۔ مصطفیٰ شاہ نے کال کاٹ کا استہزائیہ نظر سے رومان شاہ کے طرف دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا رومان شاہ، اگر میں نے تمہیں گولی سے مار دیا تو یہ تمہارے لیے بہت حسین اور آسان سزا ہو جائے گی، تھوڑا سا درد ہوگا اور تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، جبکہ میں تمہیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں تم پل پل موت کی تمنا کرو۔ اس بیک میں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تم باعزا بن کر ٹوٹے، جس دولت اور جائیداد کے لیے تم نے اپنوں کے گلے کاٹ دیے۔ بادشاہ کا سنسنا لہجہ اسے بہت کچھ باور کروا گیا، آنکھوں میں خوف منڈایا۔ نہیں پلیز نہیں، پلیز نہیں نہیں۔ رومان شاہ کی چیخیں پورے شاہ مینشن میں گونج رہی تھی، لیکن مصطفیٰ شاہ کو اس انسان پر کوئی طرز، کوئی رحم نہیں آیا، کیونکہ وہ انسانیت کے لائق نہیں تھا۔ یہ دردناک چیخیں روپ کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ جب سے آنکھیں میچ کر وہ بڑی مشکل سے ان چیخوں کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے ایک ٹانگ اور بازو سے معذور ہوگا کہ مصطفیٰ شاہ نے انسانیت کے بیس میں جیتے جاگتے درندے کو آج سے ہی سزا دی تھی۔ اب وہ ایک دربار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ شاہ مینشن سے کچھ دوری پر بنے ایک پبلک پارک میں بیٹھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایک ہفتہ پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ مصطفیٰ بھائی اور روپ بابی اس کا رشتہ لے کر تارا کے گھر گئے ہیں۔ کچھ پل کے لیے وہ شاکڈ ہو گیا، بھلا ان سب کو کیسے اس کے دل کی بات معلوم ہو گئی، لیکن مصطفیٰ کا خیال آتے ہی جیسے تمام سوالوں کے جواب خود ہی مل گئے۔ دل اسی دن سے عجیب کشمکش کا شکار تھا، پتہ نہیں وہ سب کیا سوچیں گے، کیا فیصلہ کریں گے۔ وہ تارا کو پسند کرتا ہے، اس چھوٹی سی لڑکی کے اس کے دل میں بہت خاص جگہ ہے۔ اس بات کا اقرار وہ بہت پہلے خود سے ہی کر چکا تھا۔ کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکے؟ وہ کیسے خود پر ضبط کے خاموشی سے سب کام انجام دے رہا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اپنی ایک کمپنی کا مینیجر بنا دیا تھا، بند کمرے میں رہا، جب تک وہ بزی رہتا تب تک پرسکون ہوتا، جیسے وہ سارے کام سے فارغ ہوتا۔ یہ سب باتیں، یہ ٹینشن اس کے دماغ میں جوں کی طرح چمٹ جاتی۔ اب تو اس حسینہ کے گھر والوں کی ہاں یا نہ ہی اس کی اس کشمکش اور بے چینی کو کم کر سکتی تھی۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا، نہ جانے بھائی اور باقی سب نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ کبرڈ کھول کر اس میں پنک کلر کی ڈائری نکال کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ ڈائری کھول کر چند اوراق کی تہہ کو ایک ساتھ اٹھا کر پلٹایا۔ سامنے ہی وہ آدھا کلے گلاب کی کلی سوکھ کر بے رنگ ہو چکی تھی، لیکن ہلکی ہلکی خوشبو اس کلی میں ابھی بھی موجود تھی۔ وہ کلی تھی جو احسن نے اسے نہ جانے کس مقصد کے تحت دی تھی۔ تب اس نے اس کلی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنی ڈائری کی زینت بنا دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ احسن کو جانتی گئی ویسے ویسے یہ کلی اس کے لیے خاص ہوتی گئی۔
اور پھر ایک دن اس کلی کو اس کے حوالے کرنے والا ہمیشہ کے لیے کہیں دور وادیوں میں جا بسا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کی موت کے شواہد ملنے تھے، لیکن احسن کے بارے میں سب کو صرف شک تھا۔ اس کے یکدم بغیر اطلاع ہر منظر سے غائب ہونے کے بعد سب نے اسے بھی مردہ تسلیم کر لیا تھا، اور تب یہ کلی اس کے لیے انمول ہوگی۔ لیکن جس دن وہ اچانک ہوا کے خوشگوار جونگے کی طرح ان سب کی زندگیوں میں واپس آیا، اس دن وہ کس قدر خوش تھی یہ شاید لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ عجیب سا دل کو سکون آ گیا تھا، اور پھر بائی کے دوست کا رشتہ آیا وہ اداس ہو گئی، مگر کیوں یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن بس اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو بائی نے آ کر جب احسن کا نام لیا، اس وقت دل نے جڑ سے اس کے نام کی حامی بننے کی ضد ٹھان لی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ہر پہلو ہر زاویے سے احسن میں کوئی حامی ڈھونڈنے کی کوشش کی، کوئی ایسا عمل ڈھونڈنا چاہا جو غلط ہو، لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس سے وہ اس کے لیے انکار کی کوئی وجہ ڈھونڈ سکے، مگر وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ تبھی اس نے چاند سے احسن کے لیے پسندیدگی ظاہر کی۔ اس نے اپنے دل کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب گھر والوں کے فیصلے کا انتظار تھا۔ ایک بات طے تھی، ان کا فیصلہ احسن کے حق میں آئی یا پھر کسی اور کے حق میں۔ جو اس کے بھائی اور ماں باپ کا فیصلہ ہوگا وہی اس کا بھی فیصلہ ہوگا، کیونکہ جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا، تب اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بنا سوچے سمجھے کیوں کریں گے؟ ارے بھائی، آج تو دو خوشیاں ہیں، مٹھائی تو بنتی ہے۔ روپ نے رسگلے کا پورا ڈبہ اپنی گود میں رکھا۔ واقعی خوشی کا موقع تو ہے۔ مشن نے تھوڑا سا گلاب جامن توڑ کر آیت کے منہ میں رکھا۔ وہ اور چاند آج ملک ہاؤس تارا کے لیے احسن کے رشتے کی حامی بننے آئے تھے، اور یہی سب سے بڑی خوشی کی خبر تھی۔ دوسری خوشخبری روشنی کی طرف سے آئی تھی۔ آج اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، تبھی وہ سب ڈبل خوشی منا رہے تھے۔ نور ارسلہ سے اجازت لے کر رانی کے پاس جا رہی تھی۔ بلی رقیہ بیگم اسد کی فیملی میں سے کسی کو دیکھا خوش نہیں تھی، لیکن نور کے آنے جانے پر وہ کوئی اعتراض نہیں اٹھاتی تھی۔ روح بھی روشنی سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ویسے تو رقیہ بیگم اب اسے کچھ نہیں بولتی تھی، کیونکہ ان کے نواسے کو بھی ایک پیاری سی لڑکی مل گئی تھی، اور اگر کبھی بول بھی دیتی تھی تو روح بلا وجہ برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ احسن کو جب یہ خبر ملی تھی تو کچھ پل کے لیے اس کا منہ کھل گیا۔ آخرکار مصطفیٰ کو ہی آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کرنا پڑا۔ ہمیشہ خاموش رہنے والے احسن کا چہرہ آج خوشی سے دمک رہا تھا۔ سب نے اسے درمیان میں بٹھا کر خود ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ شوخ جملوں نے اسے لڑکیوں سے زیادہ شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ روپ اور باقی سب نے اپنی اپنی خوشی کے چکر میں اس کے منع کرنے کے باوجود پورا ڈبہ مٹھائی کھلا ڈالی تھی۔ خوشیوں نے آج احسن کی زندگی کے دروازے پر بھی دستک دے دی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا ایک لاوارث کی زندگی میں بھی اتنی خوشی آئیں گی۔ سب مصطفیٰ شاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ قدرت نے اسے اس کی زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، جس کے آتے سب کچھ بدل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک لاوارث کو پہچان ملی، مخلص رشتے ملے، پھر ایک پیاری سی پری بھی ملی۔ خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے بہنیں، بھائی، قرۃ العین جیسی ماں بھی مل گئی تھی۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ لاوارث ہے۔ بچپن میں جب اسے ٹھوکر لگتی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ تھا، وہیں اس کے سامنے آ کر کسی امیر کے بچے کو چوٹ لگ جاتی تو اس کے ماں باپ آسمان پر سر اٹھا لیتے تھے۔ تب اسے شدت سے احساس ہوتا شاید خدا صرف پیسے والوں کا ہے، لیکن اب احساس ہوتا ہے وہ خدا سب کا ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں۔ خوشیاں ہر انسان کا مقدر ہوتی ہیں، بس کسی کی آزمائش سخت ہوتی ہے اور کوئی بنا آزمائش کی زندگی گزارتا ہے، لیکن آزمائش بھی خدا انہی سے لیتا ہے جو آزمائش کے قابل ہوں۔ آج اسے اپنی قسمت اور خدا سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ پورے آسمان کو بادلوں نے ڈھک لیا تھا۔ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، بارش کے امکانات 80% تھے۔ اذان کے پیچھے بھاگ کر ان دونوں کو ہی سانس چڑھ گیا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے۔ روپ کے چیٹنگ کرنے پر وہ شور مچانے لگا۔ وہ جو آپ کب سے چیٹنگ کے ذریعے جیت رہے ہیں اس کا کیا؟ روپ نے بھی اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ بھی غلط ہے۔ تو ماما، میں چھوٹا ہوں، مجھے چیٹنگ الاؤ ہے۔ چھوٹا سا ہاتھ سر پر مار کر دوسرا ہاتھ کمر پر رکھا۔ ان دونوں کی لڑائی کو غور سے دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے بیٹے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، جو اپنی ماں کو ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے درمیان اور بھی بحث ہو رہی تھی۔ بالآخر روپ کو ہی ہار ماننا پڑی۔ مصطفیٰ کا اس کی حل پر کہہ کر بلند ہوا، مگر ان دونوں میں سے کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا۔ وہ دونوں ہی اپنے کھیل میں مگن تھے۔ اذہان دوبارہ سے چیٹنگ کر کے جیتنے پر کھلکھلا کر ہنسا۔ آج برسوں بعد یہ شاہ مینشن پھر سے آباد لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھر کر وہاں سے نظر ہٹانے پر اس نے اپنا رخ دوسری طرف کیا۔
جہاں دادی اس کے ڈر مسکا کا روپ اور ازلان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ماں بھی کھل کر مسکراتی اس کے قریب آئی، ہاتھ بڑھا کر بچپن کی طرح اس کے بال بکار دیے۔ وہ سہمی سا مسکرایا، پلکوں کی بار پر ایک درد بڑا آنسو آ کر ٹھہرا۔ ماں مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ ایک درد بڑی لبوں سے نکلی، آنسو پلکوں کی بار توڑ کر گالوں پر پھسل گیا۔ تبھی آسمان میں بادل زور سے گرجے، اذہان کی چیخ بلند ہوئی تو وہ یکدم چونکا۔ ڈیڈ 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 باقب مصطفیٰ کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، روپ بھی ہنستی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ارے میرا بہادر بیٹا رہ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کے مصطفیٰ نے ازلان کو ہوا میں اچھالا۔ روپ نے کھلکھلا کر ہوا میں اچھلتے ازلان کو دیکھا، تبھی کلک کی آواز کے ساتھ ایک انمول یادگار تصویر وجود میں آ گئی۔ جیجو اپی ہاتھ میں سلور رنگ کا چھوٹا سا ڈیجیٹل کیمرہ تھا میں وہ ان دونوں کی طرف بڑھی۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی سب بھی شاہ مینشن میں داخل ہوئے۔ سب کو جہاں ایک ساتھ ایک روپ کو حیرانگی ہوئی مگر اس سے دوگنی خوشی نے آن گرا۔ تارا سے مل کر وہ قرۃ العین کی طرف بڑھی۔ ماں کتنا اچھا سرپرائز دیا ہے آپ سب نے مجھے، وہ خوشی سے چہکی۔ العین کو اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ دل کی گہرائیوں میں بھی سکون اترتا محسوس ہوا۔ بس آج موسم اچھا تھا تو سوچا آ کر تمہیں پریشان کیا جائے۔ ارسل نے اس کے گال کھینچے۔ بھائیو، چڑ کر اس نے بچوں کی طرح دہائی دی۔ ارسل اسود نے اسے مصنوعی گھڑی سے نوازا۔ اچھا سنو، سب سے نظریں بچا کر وہ تارا کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا؟ تو اس نے بم میں اچکائے تو یہ کہ کیا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ سارے راستے من ہی من۔ ریہرسل کے بعد وہ یہ سوال پوچھنے کی ہمت مجتمع کر پایا تھا، یہ پسند کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے اس لفظ کو اپنی آج تک کی زندگی میں نہیں سنا۔ ہر درجہ چہرے پر معصومیت سے جائے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے پول پانی کی انتہا کر دی۔ کیا آپ کو اس لفظ کا مطلب معلوم ہے؟ معصومیت سوال نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ جلب نہیں تو گیا تھا۔ حد ہے، یہ لڑکی ہمیشہ اس کی بات کا الٹا جواب دیتی تھی۔ او خدا، اس کا مطلب آپ بھی میرے طرح اس لفظ کے مطلب سے انجان ہے۔ ایک منٹ میں بائی کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو اس لفظ کے ساتھ ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیں گے۔ بائی کے نام پر احسن کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ نہیں نہیں بائی، احسن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے سیدھا چاند کو آواز لگائی، لیکن اس کی ایک آواز پر سارے گھر کے مرد متوجہ ہوئے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ گڑبڑائے، ماتھے سے پسینہ صاف کر کے ایک نظر سبھی گھر والوں کی طرف دیکھا۔ جب اس کی پتلی ہوتی حالت پر سبھی کا ایک ساتھ کہہ کر بلند ہوا، وہ کھسیا کر صرف سر گجا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر بادل زور سے گرجے۔ چلو چلو اندر چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے آج بارش ہوگی۔ مشی نے سب کو اندر جانے کا بولا۔ ہاں میں بھی پکوڑے بنانے کی تیاری کرتی ہوں۔ نور کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ رکو پہلے ایک فوٹو ہو جائے۔ احسن نہ جانے کہاں سے ایک بڑا کیمرہ برآمد کر لایا تھا۔ سب کو ایک ساتھ کھڑا کر کے سب پر کیمرہ سیٹ کر کے وہ خود بھی تیزی سے ان سب میں تارا کے برابر آ کھڑا ہوا۔ کوٹ کے اندر چھپا کر لائی گلاب کی کلی نکال کر آہستگی سے اس کے ہاتھ میں تھمائی، جسے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے نامحسوس طریقے سے تھام لیا۔ مصطفیٰ نے بھی اذہان کو گود میں اٹھایا اور روپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ باقی سب بھی اپنی شریک حیات کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے آگے اسود اور قرۃ العین تھے۔ سب کے چہرے پر الواحی چمک اور دل فریب مسکراہٹ تھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ یہ سارے خوبصورت رشتے ایک تصویر میں سمٹ آئے۔